اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یکم شعبان المعظم کا دن ہے۔ یقیناً مولا کے چاہنے والوں کے لیے یہ بہت خوشی کا دن ہے، بہت بڑی عید کا دن ہے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں یکم شعبان کے کچھ مختصر سے اعمال بیان کریں گے اور یکم شعبان کی فضیلت بیان کریں گے۔ یکم شعبان کے جو مختصر ترین اعمال روایات میں ملتے ہیں وہ آج 12 رکعت کی نماز ہے جو 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکم شعبان کے دن، شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یکم شعبان کے دن روزہ رکھنے والے پر پروردگار جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جو کوئی شعبان کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو روزہ رکھتا ہے گویا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یکم شعبان وہ مبارک ترین دن ہے کہ جب پروردگار عالم یہ حکم دیتا ہے، درخت طوبہ جو جنت کا ایک درخت ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ درخت طوبہ اپنی شاخوں کو زمین پر پھیلا دے، درخت طوبہ اپنی شاخوں کو زمین پر پھیلا دے، اور جو کوئی ایک چھوٹا نیک عمل بھی انجام دیتا ہے تو درخت طوبہ کی شاخوں سے وہ مومن لپٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہنم کا ایک درخت ہے کہ جو تھور کا درخت کہلاتا ہے، اور کوئی اگر معمولی سے معمولی بھی بدی کرتا ہے تو درخت تھور اپنی شاخوں سے اس شخص کو لپیٹ لیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اے میرے چاہنے والوں، یاد رکھنا ان چھوٹے سے چھوٹے اعمال کے اندر کیا عمل ہے کہ جس سے انسان درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹ سکتا ہے۔ کسی 2 لوگوں کے درمیان اگر ناراضگی ہے تو ان میں صلح کروانا، اگر باپ بیٹے میں کوئی ناراضگی ہے تو ان کے درمیان مصالحت کروانا، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی ہے تو ان کے درمیان دوستی کروانا، اگر رشتہ داروں میں کوئی ناراضگی ہے تو ان کے درمیان صلح کروانا، اگر آپ کے ہمسایوں میں کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مختصر سی بھی امداد کرنا، یہ وہ نیک اعمال ہے کہ جس کے ذریعے آپ درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹ سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر مسکرائے، اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے یکم شعبان کے دن کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو انجام دیا، وہ درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹ کر جنت کی جانب جا رہا ہے، اور میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے کوئی معمولی برائی بھی کی ہے تو درخت تھور ان کو اپنی شاخوں سے لپیٹ کر جہنم کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یکم شعبان وہ دن ہے کہ جس دن شیطان اپنے چیلوں کو بلا کر کہتا ہے کہ جاؤ اور ہر طرف پھیل جاؤ اور لوگوں کو میری جانب بلاؤ، جو کوئی نیکی کر رہا ہو اس کو نیکی سے ورغلاؤ، جبکہ پروردگار عالم جو رحمان اور رحیم ہے وہ اپنے ملائکہ کو بلا کر یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ ہر طرف پھیل جاؤ، اور جو میرے بندے ہیں ان کو میری جانب بلاؤ، ان کو نیک عمل کی جانب راغب کرو۔ اس لیے کہ یکم شعبان وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے ایک معمولی سی نیکی کا بدلہ بھی جنت کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ بس عزیزان محترم، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ یقیناً رجب کے مہینے میں ہم نے جو بیج بویا تھا، اب ماہ شعبان کے اندر ہمیں اپنی عبادتوں کے ذریعے خداوند عالم کا قرب حاصل کر کے اس بیج کے اندر اتنی محنت کرنی ہے کہ اس میں سے اب کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جائیں۔ جب وہ ننھی کونپلیں پھوٹ جائیں گی، باہر آ جائیں گی، تو یقیناً رمضان المبارک میں وہ ایک تناور درخت کی شکل میں، ایک پھلدار درخت کی شکل میں ہمارے لیے تیار ہو جائیں گی۔ پس شعبان المعظم کی عبادتوں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے کثرت کے ساتھ
روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیجیے. یہ سب سے چھوٹا عمل ہے ماہ شعبان کا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیجیے. پروردگار عالم ہم سب کو ماہ شعبان کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.